بسم اللہ الرحمن الرحیم وعليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن، کہ ہم اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں۔ اس قصے کو احسن القصص کہا گیا۔ احسن القصص کا معنی ہے قصوں میں سے بہترین قصہ۔ اس کو بہترین قصہ کس لحاظ سے کہا گیا؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو نصیحتیں، جو عبرتیں، جو امثال اس واقعے کے اندر ہیں اور کسی واقعے کے اندر نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو جامعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس قصے کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، علم بھی ہے، فقہ بھی ہے، سیاست اور حکومت کے امور اور راز بھی ہیں، اور معاشی مسائل کی حسن تدبیر بھی اس کے اندر ہیں، اور پھر اس قصے کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی ذکر ہے، اولیاء کرام کا بھی ذکر ہے، اور شیطان کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس قصے کے اندر خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ہے، اور اس قصے کے اندر مکر کرنے والی عورتوں کے حیلہ اور مکر کا بھی ذکر ہے۔ تو اگر اس قصے کو جامعیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر بھی یہ قصہ احسن القصص ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس قصے کے ذریعے سے اصل میں مستقبل کے حالات بتلائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر حسد کیا، اسی طرح مشرکین مکہ آپ پر حسد کریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر 3 دن رہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے تو غار کے اندر 3 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہے۔ اور پھر جس طرح بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر پہنچے تو بتدریج آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار اور حکومت عطا کی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر معذرت کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو بتدریج اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہترین حکومت اور خلافت
اور اقتدار عطا کیا، اور بالآخر وہ مشرکین مکہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے جنہوں نے بنائے، انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور اپنے قصور کو معاف کرایا۔ اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ آج ہم یہ سورہ یوسف 1400 صدیوں بعد آج ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ یوسف نازل ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ نبی اور نبی کے ماننے والے بالکل نہ رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا، اور بالآخر فتح مکہ کے موقع پر وہی مشرکین مکہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا کے صحابہ کرام کو مٹانا چاہتے تھے، انہوں نے معذرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر قابو پا لیا تو انہیں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو آگے سے کہنے لگے انت کریم ابن کریم ابن کریم، آپ کو فرمایا شریف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھی شریف، اور آپ کے والد گرامی وہ بھی شریف، آپ کے دادا وہ بھی عزت دار وہ بھی شریف، لہذا آپ سے تو ہمیں کرم کی ہی امید ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ آج میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اور عجیب حسن اتفاق دیکھیے کہ جو بات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی خون ریزی نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ سے وہی الفاظ ارشاد فرمائے لا تثریب علیکم اليوم۔ پوری دنیا کفر کو یہ چیلنج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فاتح لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم انسان لاؤ کہ جس نے اپنے دیرینہ دشمنوں پر قابو پایا ہو، اور وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کو مکے کے اندر رہنے نہیں دیا، آپ کے صحابہ کرام پر زمین تنگ کر دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دشمنوں پر قابو دیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر دیکھیے۔ آج کا اگر کوئی فاتح ہوتا تو وہ پشتوں کے پشتے لگا کے رکھ دیتا، لیکن یہ واقعتاً رحمت للعالمین نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ اپنے خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے اس قصے سے غافل تھے۔ ظاہر بات ہے، ظاہراً خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے اس واقعے کو، اس قصے کو نہیں جانتے، کیونکہ اگر پہلے سے جانتے ہوں پھر قرآن کریم کے نزول کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس سے پہلے اس قصے سے غافل تھے، ہم نے آپ کو بتلایا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا ہے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو۔ دیکھیں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، اور خواب بھی ایسا ہے
کہ جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں پیغمبر پر کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کیسے کریں، اپنی فضیلت کا اظہار اپنی زبان سے کیسے کریں۔ تو پہلے جب یہ خواب دیکھا، مبارک خواب تھا، فرمایا میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، تو اتنی بات کہہ کر رک گئے۔ پھر کہا رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اور خواب کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ خواب بالکل بے حقیقت بھی نہیں ہوتا جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور بالکل اس کی نری حقیقت ہی حقیقت ہو ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی اگر خواب دیکھ لے تو وہ یوں ہی سمجھے کہ مجھ پر کوئی وحی نازل ہو گئی ہے، یہ مطلب بھی نہیں کہ جیسے میں نے خواب دیکھا ہے اب تو ایسا ہو کر رہے گا، اس کو دل پہ لے لیتے ہیں، اس کے بارے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں اور ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کی جان کھل جائے گی۔ تو اس لیے خواب نہ تو وحی کی طرح ہی ہے اور نہ بالکل بے حقیقت ہے۔ خواب حقیقت کے اندر جیسے خوابوں کی تعبیر دینے والے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جیسے بات لکھی ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب تو حدیث نفس ہے، یعنی دن کے اندر جو باتیں، جو خیالات ہمارے دماغ کے اندر آتے ہیں، گھومتے ہیں، ہمارے دماغ کی مشین چل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ہم اپنے دماغ کے اندر کیا کیا خیالات لاتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے برے برے خیالات بھی ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اس سے واقف کرا دے تو پتہ چلے کہ یہ تو بالکل ہی بے وقوف ہے۔ تو اس لیے وہی باتیں جو دن کے اندر ہم سوچتے ہیں، خیالات کے اندر لاتے ہیں، کبھی کبھی وہی باتیں خواب کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس خواب کو کہا جاتا ہے حدیث نفس۔ اور خواب کی دوسری قسم ہے تخویف شیطان، کہ شیطان ڈراتا ہے، شیطان انسان کو طرح طرح کی چیزیں جو ہے اس کے ذہن پہ سوار کرتا ہے۔ جیسے انسان یوں بھی دیکھتا ہے کہ انسان بدکاری کے اندر مبتلا ہے، تو یہ خواب جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے۔ تیسری قسم کے خواب جو کہ سچے ہوتے ہیں اور جن کو حدیث پاک کے اندر مبشرات کہا گیا، یعنی وہ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے خوشخبریاں ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز قرار دیا۔ فرمایا نبوت کے 46 حصوں میں سے خواب جو ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے، اور وہ یہی سچا خواب ہوتا ہے۔ یعنی نبوت تو ختم ہو گئی، آقا امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اب نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو حالات سے آگاہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے نیک بندے کو، اور کبھی کبھی اس اچھے خواب کے ذریعے، سچے خواب کے ذریعے سے انسان کو تنبیہ ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں تو اگر دیکھا جائے اور خواب کی تعبیر انسان معلوم کرنے لگے تو سب سے بڑا تعبیر دینے والا تو انسان خود ہوتا ہے، کہ انسان یہ سوچے کہ میں آج کل کیسے حالات کے اندر ہوں، میرا کردار کیسا ہے، میرے افعال کیسے ہیں، میں کیسے کام کر رہا ہوں۔ تو جیسے کام انسان کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے سے تنبیہ کی جاتی ہے کہ باز آ جاؤ، یہ کام اچھے نہیں ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی سچے خوابوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تنبیہ کرتے ہیں
اور کبھی کبھی انسان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اچھے حالات کی، اچھے واقعات کی، پیشین گوئیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی مستقبل کے حالات کی، تو یہ خواب کے ذریعے سے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں کہ خواب اس آدمی کا سچا ہوگا جس کے اندر دو چیزیں ہوں، صدق مقال، رزق حلال۔ فرمایا حلال رزق کھاتا ہو اور دوسرا سچ بولتا ہو۔ فرمایا اگر کوئی آدمی یہ دو کام کرتا ہے کہ صدق مقال بھی ہے، بات بھی سچی کرتا ہے، اور رزق حلال بھی ہے، حلال رزق کھاتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے آدمی کو سچے خواب آتے ہیں۔ اور اہل علم علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کہ صدق مقال رکھتا ہو، سچی باتیں کرتا ہو، سچ بولتا ہو، اور پاکیزہ اور حلال رزق استعمال کرتا ہو۔ دعائیں بھی ایسے ہی آدمی کی قبول ہوتی ہیں، دوسرے آدمیوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ خواب کی تین قسمیں ہیں۔ اور جیسے کہ ایک خواب بڑا مشہور ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مدینے کے اندر ہی رہتے تھے، ہر وقت ان کی یہ کوشش تھی کہ میں مدینے میں ہی رہوں، میری موت بھی مدینے کے اندر آئے۔ سبحان اللہ، کیسا عشق ہے، کیسا تعلق ہے، کیسی محبت ہے مدینے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا اگر کسی سے یہ ہو سکے کہ مدینے میں رہ سکے تو وہ وہاں رہے اور وہاں پہ دفن ہو جائے جنت البقیع کے اندر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے اندر، تو آقا شفاعت فرمائیں گے، سفارش فرمائیں گے، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو۔ تو بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کیونکہ فکر یہ رہتی تھی کہ میں مدینے میں ہی میری موت آئے، مدینے سے باہر نہ نکلوں، اس لیے عمرے کے لیے بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے کہ کہیں مدینے سے باہر جاؤں میری موت ہی نہ آ جائے۔ تو ایک مرتبہ خواب کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی پوچھا کہ آقا مجھے بتلائیے کہ میری عمر کتنی باقی ہے، کہ اگر مجھے پتہ چل جائے میری عمر جو ہے 1 مہینہ باقی ہے تو میں چلو عمرہ کر رہا ہوں، جلدی واپس آ جاؤں، مدینے میں ہی موت آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو یوں 5 انگلیوں کا اشارہ کر دیا۔ بیدار ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ اس کی تعبیر پتہ نہیں کہ آیا 5 دن میری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں یا 5 مہینے باقی ہیں یا 5 سال ہیں، اب پتہ نہیں ہے۔ تو اس وقت کے معبر تعبیر دینے والے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے تعبیر الرؤیا، بڑی بہترین کتاب ہے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں، تو ان کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے جا کر خواب بیان کرو اور اس کی تعبیر پوچھو۔ تو خادم وہاں پہ پہنچا، یہ خواب سنایا۔ سب سے پہلے تو وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھئی یہ خواب آپ کا نہیں، یہ کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ کسی بڑے اور بزرگ آدمی کا خواب ہے۔ پھر ان کو بتلانا پڑا کہ واقعتاً مدینے کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا ہاں امام مالک رحمہ اللہ یہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا ان کو جا کر بتا دو اس کی تعبیر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خواب کے اندر 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ نبی بھی نہیں جانتا، پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحموں میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، فرمایا کل انسان کیا کمائے گا، کیا کرے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب تو ہر آدمی بھی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا، وگرنہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ویوں کے اوپر، رسالوں کے اندر سینٹر بنائے ہوئے ہیں، یہ استخارہ سینٹر ہے، یہ خوابوں کی تعبیر بتلائی جا رہی ہے۔ یہ تکے ہوتے ہیں سارے، وگرنہ تعبیر جانتے بھی نہیں، تعبیر کیسے جانتے ہیں؟ حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خواب کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر میرے گھر میں بادشاہ آیا ہے۔ اس نے سمجھا بادشاہ جو آیا ہے بڑا پیسہ آئے گا، مال و دولت آئے گی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جلدی جا اپنا سامان اور گھر والوں کو باہر سے نکال لے، ابھی تیرا گھر گرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی نے جلدی سے اپنا سامان نکالا، گھر والوں کو نکالا، فوراً گھر گر گیا۔ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف پہنچا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، فرمایا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف ذہن دوڑایا تو اس لیے میں نے یہ تعبیر۔ دوسرے آدمی نے آ کر پوچھا کہ میرے گھر کے اندر بادشاہ آیا ہے، تو اس سے فرمایا کہ بھئی یہ تیرے لیے اچھا ہے، تیرے لیے مال و دولت ہے۔ تو ہر آدمی کا خواب اور ہر قسم کی تعبیر ہر کوئی نہیں بتلا سکتا، یہ ایک مستقل فن ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب ہے، اور آج کل تو لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو داڑھی والا ہے، جو مولوی ہے، اس کو بس 3 باتوں کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ چاہے اسے 10 صورتیں صحیح معنی میں نہ آتی ہوں، لیکن اسے وہ مفتی ہونا چاہیے، اسے دین کے سارے مسئلے آنے چاہیے۔ ہر بندہ جس داڑھی والے کو دیکھتا ہے اس سے کہتا ہے آپ مسئلہ تو بدلا دیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری طرح تکا لگا ہی دیتے ہیں، کہتا ہے شاید میری بے علمی ظاہر ہو جائے، اس لیے وہ غلط غلط بتلا ہی دیتا ہے۔ جیسے حکیم علومت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا پڑھا تو کچھ تھا نہیں، ایسے ہی نیک بن گیا، تو لوگوں نے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے۔ اس نے ایک ہی بات یاد کر رکھی تھی، ہر مسئلے میں اختلاف ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا بھائی کلمہ، کہنے لگا کلمے میں بھی اختلاف ہے۔ تو اس لیے ایسے ہی ہوتا ہے جب علم نہ ہو۔ اور دوسرا، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہر مولوی کو تعویذ گنڈے کا کام آنا چاہیے۔ جو آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جن نہیں نکال سکتا، عامل نہیں ہے، وہ مولوی نہیں۔ کہتا 10 سال تو نے مدرسے کے اندر ایسے ہی لگائے ہیں، قوم نے ایسے ہی تجھے ٹکڑے کھلائے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں، تو یہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات، لوگوں کا ذہن جو آج کل ہے وہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر ہر بندے کو آنی چاہیے، ہر مولوی کو پتہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ ایک مستقل فن ہے، ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ خوابوں کی تعبیر دینا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب، اور ایک بات یہ سمجھیں کہ یہاں پہ یہ فرمایا کہ خواب کے اندر دیکھا کہ سورج چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ خواب کی باتیں، خواب کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ خواب کے اندر کوئی آدمی دیکھے کہ بھئی فلانا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ صبح اٹھ کے اس کو عدالت کے اندر لے جائے کہ اس نے مجھے قتل کیا، اس سے انصاف دلواؤ مجھے۔ تو اس لیے خواب کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس خواب سے مراد جو دیکھا کہ بھئی وہ سجدہ کر رہے ہیں، اس سے مراد تعظیم ہے۔ فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، وہ تیرے لیے کوئی ہیلا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے، بیٹا یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے تو لوگ اس پر حسد کریں گے، تو لوگوں کو وہ نعمت نہیں بتلانی چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس مال و دولت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا کیا ہو، تو اگرچہ مال و دولت کا اظہار وہ تو اپنے جسم وغیرہ پہ ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کو بتلاتا نہ پھر کہ میرے پاس ایسے ہیں، اگر نہ ڈاکو آ جائیں گے۔ تو اس لیے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ اگر
کسی آدمی کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب بتلانے کے لیے کسی کو آگاہ کر دینا، اس کی اس طرح غیبت کرنا، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتا ہے اور ہم سے آگے پوچھتا ہے کہ فلاں گھر والے کیسے ہیں، اب چونکہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اچھے آدمی نہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں یہ بتلا دیں کہ وہ آدمی اچھے نہیں، یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ بظاہر تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی غیبت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک بات تھی اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آگاہ کرنا تھا، اس لیے فرمایا بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے، بھائیوں کے لیے تدبیر کر دیں۔ یہ تو والد ہے یا والدہ ہے جو یہ چاہتی ہے کہ میری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے، علم دے، اور اگر خود جاہل ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اوپر عہدے پہ چلا جائے، وہ عالم بن جائے، وہ نیک بن جائے، لیکن بھائی چند بھائیوں کے سوا وگرنہ بھائی تو یہی چاہتے ہیں۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بڑا کھلم کھلا دشمن ہے، بھائیوں کو بھائیوں کے بارے میں بھی دشمنی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخری آیت مبارکہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا، تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی تعبیر سکھائے گا، باتوں کی تعویل سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کو تجھ پر مکمل کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسا کہ اس نے اس کو مکمل کیا تیرے آباء و اجداد پر، اس سے پہلے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام پر۔ ان ربک حکیم علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 انعام اور 3 احسان کا ذکر کیا۔ فرمایا پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منتخب کریں گے، آپ کو چنیں گے۔ دوسری بات فرمایا آپ کو باتوں کی تعبیر دیں گے، باتوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ ایک ہوتے ہے خوابوں کی تعبیر کا علم، اور دوسرا ہے باتوں کی تعبیر۔ باتوں کی تعبیر، باتوں کی تعبیر کیا ہے؟ باتوں کی تعبیر یہ ہے کہ کسی بات کی حقیقت تک اور تہ تک پہنچ جانا، اسے کہا جاتا ہے باتوں کی تعبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ فرمایا تیسری بات وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، فرمایا اپنی نعمت کو تجھ پر مکمل کرے گا، اور آل یعقوب پر۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت کا اطلاق اولاد پر بھی ہوتا ہے، نعمت کا اطلاق خوشحالی پر بھی ہوتا ہے، نعمت کا اطلاق صحت پر بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نعمت کے اندر داخل ہیں، لیکن یاد رکھنا ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑا اللہ رب العزت کا انعام وہ اللہ کی طرف سے ایمان کا مل جانا ہے، کہ ایمان ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اس کے مقابلے میں نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ عزت ہے، نہ عہدہ ہے، نہ مقام ہے، نہ وجاہت ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ایمان والی دولت کا مقابلہ کر سکے۔ ایمان والی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان کی صحیح معنی میں حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا اللہ رب العزت خاتمہ بالخیر فرمائے۔ فرمایا ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں قبول و منظور فرما، جو کمی کوتاہی ہوگی اے اللہ ہماری طرف سے ہوگی معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو قبولیت کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کو پورا کرنے کے لیے اسباب اور ذریعے ہم سب کو مہیا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کو قرآن میں لگانے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کا دیوانہ بنا، قرآن کا شدائی اور فدائی بنا۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں، اپنی زندگیوں میں ہمیں قرآن کو لانے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتہ۔ جزاک اللہ۔